وائٹ اب دبا ہوا ہے جی. تھینک یو مسٹر اسپیکر، ٹائم آپ نے دیا. میں نے صرف آپ کی توجہ دو چیزوں پہ کروانی ہے جو میں صبح سے سن رہی تھی، اور میں نے وہ اس لیے کروانی ہے کہ جو میں نے قرآن سے سیکھا وہ مجھے کچھ آج تھوڑا سا لگا کہ وہ مجھے بتا دینا چاہیے. شاید زندگی کا پتہ نہیں ہے آج ہے اور کل نہیں. میں نے قرآن سے یہ سیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے دوران، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اب تم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو. ان کا پہلے جو منہ پڑھ رہے تھے نمازیں وہ جروسلم کی طرف تھیں، یعنی کہ مسجد اقصی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کائنڈ اور اتنے دنیا کے بہترین شخص ہیں جو آج تک نہیں ہیں، اور ہم ان کو میرا خیال ہے سمجھ نہیں سکے، اور ہم نے ان کو پریزنٹ بھی اچھے طریقے سے نہیں کیا، جو بڑی تکلیف ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز صلات شروع کروائی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف کیا. لیکن جب یہودیوں نے بہت اس طرح کیا تو ان یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے نماز جو تھی جروسلم میں کر دی، کی طرف منہ کر کے کرنے لگے. اور جب یہ حکم آ گیا کہ آپ ابھی آج سے منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ سونے رب نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان یہ فیصلہ اسی قرآن کی ورس میں ہو گیا ہے. میرا علم تھوڑا ہوگا، میں نے ہسٹری پڑھی، لیکن میں اپنے اللہ سے ڈر کے اور اللہ کی محبت میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس نے یہ فیصلہ وہی مسلمانوں کو آسانی کے لیے کر دیا کہ جو یہودی ہیں ان کا کعبہ جو ہوگا وہ جروسلم ہے، مسجد اقصی، اور مسلمانوں کا کعبہ جو عرب میں ہے. تو یہاں پہ تو پہلی بات ہے مسلمانوں اور یہودیوں کی لڑائی اس پہ ختم ہو جانی چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا، حضرت علی نے بھی کہا تھا کہ اپنے دشمن کو دوست بنا لو. اور سب سے بہترین مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جن کو یہودیوں کو ان کے ساتھ مل کے کام کیا. اور اس کے بعد ہم دوسری بات میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ ہم اتنا یہودیوں کے نام پہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور اتنا ہم ڈیگریڈ کرتے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں مسٹر اسپیکر، اس میں ہم درود پڑھتے ہیں، اور درود میں ہم ساری آل کو دعائیں دیتے ہیں، آل ابراہیم کے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق ایک جو ہے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل ایک جو ہے یہودی کا کلان ہے، اور ایک کیا کہتے ہیں کرسچنز کا کلان ہے. اس طرح ہم سب ایک ہیں، تو ہم نماز پہ بھی ان کو دعائیں دیتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا تھا ہم اس کی ریپریزنٹیشن بہت غلط طریقے سے کرتے ہیں. جس طرح ہمارے مولانا بھائی بول رہے تھے، اور جس طرح ہم کو یہ تو بہت بڑی ڈیوٹی ہے کہ آپ ایک ٹربائن پہن کر اور اس کے بعد بہت داڑھی اتنا موزانہ رکھ کے اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتے ہیں راہ پہ لوگوں کو لانے کے لیے کریں، تو وہ بہت تکلیف دہ بات تھی. میں صرف یہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر یہ کہنا چھوڑ دیں ہم اور کچھ اور کے آ جائیں، اسی پر آ جائیں. اور آخری بات میں کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بنی اسرائیل سے تھے. اگر ہم تھوڑا سا اس پہ سب سوچ لیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان جو دنیا میں کٹ مر رہے ہیں برے طریقے سے، بچے سیریا میں، یمن میں جو حشر ہو رہا ہے، کوئی ایسا طریقہ کر سکتے ہیں ہمارے بھائی جنہوں نے یہ لے لیا ہے، ذمہ داری لے لی ہے اللہ کی راہ پہ لانے کے لیے، کسی طریقے سے ان مسلمانوں کو اللہ کی کوئی بھی قرآن کی کوئی بھی ورس نکال لیں جس میں مسلمان اور یہ سب جڑ سکتے ہو، خدا کے لیے وہ کچھ کر لیں تو انسان امن میں آ جائے گا. یہ جو پہلا قصہ ہوا ہے، مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو چنا ہے کہ دنیا میں امن اور پیس بنانے کے لیے. اب ساری دنیا کی نگاہیں ادھر آ گئی ہیں. میں اپنے کولیگ اور بہن بھائیوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اس پہ سوچیں اور مسلمانوں کو کٹ مرنے، جس طرح مسلمانوں کا خون اور بچوں کا خون کیا جا رہا ہے، کسی پہ بھی آ جائیں. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ٹریٹیز بنائی تھی یہودیوں کے ساتھ، آپ بھی کوئی اس پہ سوچیں تاکہ ہمارے مسلمان بچے اور عورتیں جس طرح ماری جا رہی، جس طرح ظلم ہو رہا ہے، وہ کسی طریقے سے بچ جائیں. بہت شکریہ. تھینک یو.